بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں اپنے چینل موٹیویشن ود قرآن اینڈ سنہ میں بات کروں گی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت پڑھی جب انہوں نے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ شیطان کے بہکانے پر انہوں نے وہ عمل کیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، اور اس عمل کے بعد ان پر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اپنی اس نافرمانی پر انہیں ندامت ہوئی اور وہ جان گئے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ اس پشیمانی اور ندامت کے عالم میں انہوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور یہ دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور بعد میں اپنے عمل پر نادم ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے یہ دعا کی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں بیان ہوا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَةٌ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی سچی توبہ اور دعا کو قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر رہنے کی ہدایت فرمائی اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا۔ ان دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا اور بعد میں اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ ملے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانی کے بعد شیطان کے بہکانے پر حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ زمین پر کچھ عرصے تک تمہیں رہنا ہوگا اور یہاں ہی تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور پھر یہیں تمہیں آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو موجودہ سری لنکا کے علاقے سراندیپ یا عدن کے پہاڑ پر اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو موجودہ سعودی عرب کے علاقے میں جدہ میں اتارا گیا۔ پھر سالوں بعد ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی جو آج کل مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے۔ یہ مقامات اور روایات ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد کی زندگی اور ان کی آزمائشوں کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دعا کا قصہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن اصل کامیابی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہر وقت موجود ہے اور انسان کی سچی توبہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔